بے شک انسان چاہے کتنا ہی عبادت گزار ہو، کتنا ہی نمازی، روزے دار، حج و زکوٰۃ کا عامل ہو، لیکن ایک بہت بڑی خوبی جو اخلاق کی ہے، اگر انسان کے اندر یہ خوبی نہیں ہے تو وہ انسان مکمل انسان نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں ہمیں نماز کا حکم دیا، جہاں ہمیں روزے اور حج و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اعلیٰ اخلاق اپنانے کا بھی حکم دیا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ایک بندہ نمازی ہے مگر وہ اخلاق مند نہیں ہے تو وہ مکمل مسلمان نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر حاجی ہے، ہر سال عمرے کرتا ہے مگر اس کے اندر اخلاق رسول نہیں ہے تو وہ کمپلیٹلی مسلمان نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر صائم الدہر ہے، قائم اللیل ہے، رات و تہجد میں پڑا رہتا ہے، دنوں دن روزے میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کے اندر اخلاق رسول نہیں ہے تو وہ مکمل مسلمان نہیں ہے۔ آج ہماری بے شمار کمزوریوں میں سے ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے اندر اعلیٰ اخلاق کا فقدان ہے، ہمارے اندر عظیم اخلاق نہیں ہے، ہماری عادات بلند نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو احکام عطا فرمائی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک حکم کا تعلق ہے عبادات سے اور دوسرے حکم کا تعلق ہے انسانوں کی خدمات سے۔ اگر ایک انسان اللہ کی عبادت تو کرتا ہے مگر بندوں کی خدمت نہیں کرتا ہے تو وہ مکمل مسلمان نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ دو جملوں میں سچے مسلمان کی تعریف کر دو تو میں آپ سے عرض کروں گا، جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت انجام دیتا ہو اور انسانوں کی خدمت انجام دیتا ہو تو وہ مکمل مسلمان ہے۔ آج ہم میں عبادت والے بہت ہیں مگر بندوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق والے کم ہیں۔ کتنے نمازی ہیں کہ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں مگر بھائی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آ سکتے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آ سکتے، اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے ناراض کر رکھا ہے، اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ عمدہ اخلاق سے پیش نہیں آتے۔ آج کتنے حاجی ہیں جو سال ہر سال حج کر لیتے ہیں مگر ان کی بری عادتوں کی وجہ سے ان کا کنبہ پریشان ہے، ان کے پڑوسی پریشان ہے، ان کا سماج سوسائٹی پریشان ہے، ان کی کمپنی اور ان کا معاشرہ پریشان ہے۔ حضرات گرامی، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی محمد علی صاحب قبلہ، شاہی اہل سنت وسیم اظہر صاحب بہیڑوی، علماء اہل حضرات سنت۔ گرامی، اچھا اخلاق یہ وہ چیز ہے جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان اگر اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن گیا ہے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ تہجد گزاروں اور روزے داروں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارا اخلاق اچھا ہے تو سنو، قیامت کے دن میزان عمل میں جب تمہارے اعمال رکھے جائیں گے اور تولے جائیں گے، ان میں تمہاری نمازیں بھی تولی جائیں گی، روزے بھی تولے جائیں گے، حج بھی تولا جائے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی تولی جائے گی، صدقات و خیرات بھی تولے جائیں گے، مگر یہاں حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے ترازو کے عمل کے ترازو کے اندر، میزان عمل کے اندر سب سے زیادہ وزندار تمہارا اخلاق ہوگا۔ اخلاق کا وزن
ترازو میں سب سے زیادہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق اس کائنات میں سب سے بلند تھا۔ حضرات گرامی، آپ اس دنیا کو ذرا غور سے دیکھیے، ہر شے کے اندر کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں، کچھ خاص ہیبٹس ہوتے ہیں، کچھ خاص عادتیں ہوتی ہیں، وہ ان سے الگ نہیں ہٹ سکتا۔ لیکن انسان وہ کمال رکھتا ہے کہ یہ متضاد عادتوں کا حامل ہوتا ہے، یہ ڈیفرنٹ ہیبٹس کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، سورج کو روشنی دینی ہے تو وہ روشنی ہی دیتا رہتا ہے، سورج کبھی اندھیرا نہیں دے سکتا۔ چاند چاندنی دیتا ہے، ہمیشہ چاندنی ہی دیتا رہے گا، کبھی تاریکی اس سے نہیں مل سکتی۔ ستارے ہمیشہ ضیاء دیتے ہیں، روشنی دیتے ہیں، کبھی ان سے اندھیرا نہیں مل سکتا۔ رات اندھیرا دیتی ہے، کبھی اجالا نہیں دے سکتی۔ اسی طرح دن اجالا دیتا ہے، کبھی اندھیرا نہیں دے سکتا۔ مگر حضرات گرامی، یہ انسان وہ ہے کہ انسان کہیں اجالا دیتا ہے، کہیں اندھیرا دیتا ہے۔ انسان الگ الگ عادتوں کا مجموعہ ہے۔ انسان کبھی ظلم کرتا ہے، انسان کبھی رحم کرتا ہے، انسان کبھی انصاف کرتا ہے، انسان کبھی ناانصافی کرتا ہے، انسان کبھی دوسروں کے حق مارتا ہے، کبھی دوسروں کے حق ادا کرتا ہے، انسان کبھی لوگوں کو راضی کرتا ہے، کبھی لوگوں کو ناراض کرتا ہے، انسان کبھی خیر اپناتا ہے، انسان کبھی شرط اپناتا ہے، انسان کبھی ظلمت پھیلاتا ہے، انسان کبھی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ انسان کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں، بہت ساری قابلیتیں اس کے اندر ہیں، الگ الگ ایبیلیٹیز اس کے اندر موجود